خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں۔ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو بہت ساری چیزیں تو اپنی زندگی میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور کچھ چیزیں یا بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان بند آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور وہ ہے خواب۔ خواب کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے۔ کبھی خواب ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے بعد ہماری طبیعت بڑی حشاش بشاش ہو جاتی ہے، دن بڑا اچھا گزرتا ہے۔ لیکن کبھی کوئی ایسا خواب نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے دن بڑا عجیب سا گزرتا ہے، افسردگی آ جاتی ہے چہرے پر، اور طبیعت تھوڑی بدمزگی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ خواب بندے کی زندگی پر اثر انداز ہوا کرتے ہیں۔ مزید خواب ہر ایک انسان کو آتے ہیں، اور اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارا یہ پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں۔ مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد اتاری مدنی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، حضور آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اسد بھائی، پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا، بچوں کے جو خواب ہوتے ہیں تو کیا بچوں کے خواب بھی اسلام میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں؟ بچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ایج کے بچے ہیں۔ جی، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بہت چھوٹے بچے جو ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، ناسمجھ بچے جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے خوابوں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ صحیح۔ البتہ 10-11 سال کا بھی بچہ کہلاتا ہے، لیکن وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ تو ایسے جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں تو ان کی جو خواب ہیں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بالکل ناسمجھ بچہ ہے، جاگتے ہوئے اس کے خیالات کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے خوابوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اور اس کا اعتبار کرنا یہ دشوار ہے۔ تو جنرل اصول کے طور پر اگر بات کریں تو جو چھوٹے ناسمجھ بچے ہیں ان کے خوابوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت خوب۔ اچھا اسد بھائی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب ہمیں بار بار آتا ہے؟ بسا اوقات انسان اپنے ذہن کو اس سے دور بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنی توجہ اس سے ہٹا رہا ہوتا ہے، لیکن جب بھی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، یا پھر جب سوتے ہیں تو بار بار ایک ہی خواب آتا ہے، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ دیکھیں، نفسیات میں ایک بڑا عجیب پہلو ہے۔ جس چیز کو آپ جان بوجھ کر بھلانا چاہیں وہ کبھی نہیں بھولتی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ عمران بھائی، اپنی بچپن کی کوئی ایک یاد اس کو آپ بھلائیں، آپ کیسے بھلائیں گے؟ اب جب بھی دماغ میں سوچیں گے کہ میں اس کو بھلاؤں، تو جب سوچیں گے تو وہ آپ کے دماغ میں آ گئی، صحیح۔ تو اس کو بھلائیں گے کیسے؟ تو یہ ایک انسان کا نفسیاتی پہلو ہے کہ جان بوجھ کر کسی چیز کو بھلانا یہ ممکن نہیں ہے۔ خود سے بھول جائے یا توجہ ہٹ جائے یہ تو ممکن ہے، لیکن جان بوجھ کر آپ اس کو بھلائیں یہ بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ تو خوابوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک خواب کسی کو آیا اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نہ دیکھوں، تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، اس کو اگنور کرے، کیونکہ جتنا ہم اس کے بارے میں غور کریں گے تو ہو سکتا ہے وہی خواب ہمیں بار بار نظر آتا رہے۔ تو آتا ہے، نیچرل ہوتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے تو وہ بار بار ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو کوشش کیا جائے کہ اس کو اگنور کیا جائے، اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کیا جائے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم کسی چیز سے اوائڈ کر سکتے ہیں۔ جی، ایسا ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی لائف میں بار بار آ رہی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو بالکل درست فرمایا آپ نے، جزاک اللہ خیرہ۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے اسد بھی سوال یہ ہے کہ خواب کے اندر انڈے دیکھنا کیسا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز کے دیکھے، کس طور پر دیکھے۔ ویسے نفع کی علامت ہے، اچھی خبر کی علامت ہے۔
اس میں کیا یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کے جیسے ثابت انڈا ہوتا ہے یا تلا ہوا انڈا ہوتا ہے، پکا ہوا انڈا ہوتا ہے، کچھ الگ تعبیر ہے اس کی؟ جنرلی جب بات کی جاتی ہے نا تو وہ بغیر پکے ہوئے جو ثابت انڈا ہوتا ہے جی اسی کی بات کی جاتی ہے. باقی جب وہ پک گیا تو وہ تو پھر ایک غذا کی فارم میں آ گیا، کھانے کے قابل ہو گیا، تو وہ پھر اس کی تھوڑی ڈائمینشن چینج ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. اچھا، ایک اور ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال یہ آیا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چھتریاں آ رہی ہیں، ان میں کے اندر ایک بہت بڑی چھتری ہے، اس کو میں لے کر کمرے کے اندر آ جاتا ہوں. یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کچھ خاص تعبیر نہیں ہے. اب وہ کیا چھتری ہے، کیسے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی خیال ہو تو وہی انہوں نے خواب کی شکل میں دیکھا ہے. صحیح. تو خالی چھتری کا آسمان سے آنا اور اترنا اور کمرے میں لے جانا، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. چلیں جی، بہت خوب. ایک اور ایس ایم ایس اسد بھائی آیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت ساری مچھلیاں ہیں جن کو میں نے پکڑا ہے، کچھ ان میں زندہ ہیں اور کچھ ان میں مری ہوئی ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں. مچھلی کا پکڑنا، شکار کرنا، جیسا کہ اس کا شکار ہوتا ہے، تو یہ تو اچھی علامت ہے، نفع ملنے کی دلیل ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے. صحیح. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کوئی اہم اور بڑا کام کر رہا تھا یا کرنے کی اس کی نیت تھی، ان دنوں میں یہ خواب دیکھا ہے، تو اللہ پاک اسے کوئی اچھی خبر سننے کی سعادت عطا فرمائے گا، اس کی کوئی نفع کی بات اس تک پہنچے گی. تو ان دس وے اٹس پاسبل. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. آئیے کچھ کال بھی آپ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں. نظیر نام ہے میرا. مجھے رات کو خواب آیا تھا کہ میں نے قبرستان میں جاتا ہوں اور مجھے سے کچھ قبریں ہیں جدھر میں نا ایک قبر ہے جدھر میں فاتح خانی کرتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں. یہی میرا خواب ہے. جی اسد بھائی. اچھا ہے، فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں ویسا ہی میں نے دیکھا. صحیح. تو انسان کی اپنی جو ہیبٹ ہے، جو اس کی عادت ہے، تو اس کی یہ علامت بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فکر آخرت پر تنبیہ بھی ہوتی ہے. مسلمان کو قبر، قبرستان، موت، میت یہ دکھائی جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے انجام پر، اپنی آخرت پر غور کرے، اور اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کرے، نیک اعمال جو اس کو کرنے چاہیے وہ نہیں کر پا رہا، اس کی طرف توجہ کرے. ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی ایک قبر کے بارے میں ہی اسد بھائی ایک خواب پوچھا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبر کھود رہے ہیں، اس کی تعبیر بتائیں. اب یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا حیات ہیں، ہاں یہ نہیں لکھا اس میں. تو یہ ڈیٹیل ہو تو عرض کیا جا سکے گا. اصل میں قبر کا کھودنا اس کے کئی اعتبارات ہوتے ہیں، صحیح. اور ایک اس کی تعبیر کسی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا، اس سے بھی کی جاتی ہے. صحیح. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان راز کی بات پر مطلع ہوگا اور اسے ظاہر کرے گا. اب اس کے اندر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ غور کرے کہ کس کی بات کس سے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. صحیح. اگر کسی کی خاص طور پر اچھی بات ہے تو حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو راز رہنی چاہیے جی. وہ کسی سے بندہ شیئر نہ کرے. اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو بعض اوقات خواب کے ذریعے اسے تنبیہ بھی کی جاتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ تربیت کی کمی ہے تو الٹا ہے، اچھی بات کسی کو نہیں بتانی اور جو راز کی بات ہے وہ سب کو بتانی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو اس میں اپریسیشن بنتی ہے، اس کی کوئی خصوصیت ہے، وہ لوگوں کو بتائیں، اور جو ناپسندیدہ بات ہے اس کو چھپا کے رکھیں. صحیح. لیکن ایسے لوگ شاید لاکھوں میں کوئی ایک آدھ آپ کو مل جائے تو خوش قسمتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، نارملی بہت کم ہے. میں ناظرین سے بھی عرض کرتا ہوں ذرا غور کر لیں کہ آپ کے اطراف میں مثال ہے، آپ کا تعلق جو ہے نا وہ 100 لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جی. تو ایک 100 لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن پر آپ کو اعتماد ہے کہ اس سے اگر میں نے کوئی بات کہی تو بس اس تک رہے گی، صحیح. کہیں آگے پیچھے نہیں ہوگی. تو جواب خود ہی آپ تلاش کر لیں، اور اسی پر آپ معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ بھائی معاشرے میں ایسے لوگوں کی کیا پرسنٹیج ہے. صحیح. اچھا، معاشرے پہ نظر تو بعد میں ہے، سب سے پہلے تو اپنے آپ پر ہے کہ میں کیسا ہوں، میرے ساتھ لوگوں کا جو تعلق ہے، تو میری عادت کیا ہے. اچھا، یہ عادت ہے کہ ایسی عادت ہوتی ہے عموماً بندے کو خود نہیں اس کا اندازہ ہوتا، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں جب بھی جو بھی بات کر رہا ہوں
حق بات کر رہا ہوں, صحیح بات کر رہا ہوں, درست بات کر رہا ہوں, تو میرے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. صحیح. کہ لوگ مجھ سے اپنی راز کی بات بلا جھجک شیئر کر لیتے ہیں, یا ان کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے, یا بات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار خدا کے لیے بس آپ کو بتایا, آگے مت بتانا. صحیح. تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگوں کا میرے بارے میں اتنا پکا حسن ظن ہو کہ یار اس کو بتا بعض دیا. اوقات احتیاطاً بھی کہا جاتا ہے. ہاں جی, احتیاطاً کہا جاتا ہے, لیکن غور کر لیا جائے کہ احتیاطاً ہے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے ہے. صحیح. تو غور کرنا چاہیے. اور سچی بات یہ کہ ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے, میں اپنے بارے میں غور کروں کہ میری پرسنالٹی کیسی ہے. تو اگر آپ رازدار ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اور لوگ آپ کے ساتھ زیادہ جڑنا پسند کریں گے, زیادہ بیٹھنا پسند کریں گے. جی. تو قبر کا کھولنا چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. جی بہت شکریہ, آپ نے ارشاد فرمایا. کہا جاتا ہے جس بات سے منع کیا جائے لوگ اس کے حریص ہوتے ہیں. وہ دورے طالب علمی میں اسد بھائی ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ جس بات کو پھیلانا ہونا اس کے ساتھ بتانے کے ساتھ یہ کہہ دو کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتانا. صحیح ہے. تو وہی بات پھر آگے پھیل جاتی ہے. ہاں جی. تو بہرحال ایک کال بھی آئیے شامل کرتے ہیں پروگرام میں. اب یہ ہے کہ میں ایک ویران جگہ میں گھوم رہا ہوں اور میرے زبان پہ درود شریف کا ورد چل رہا ہے, اور تھوڑا آگے جاتا ہوں تو ایک قبرستان ہے, وہاں پہ مردے اٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی درود شریف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. جی اسد بھائی. اچھا ہے, درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا, فوت شدہ افراد کو بھی درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا, تو باعث برکت ہے. ہو سکتا ہے جس نے دیکھا ہے اسے محبت ہو درود پاک سے, پڑھتا بھی ہو. تو بندے کی لائف میں جو چل رہا ہوتا ہے عموماً وہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں. تو اچھا خواب ہے, جاگتے ہوئے یہ غور کر لیں کہ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں. صحیح. کثرت درود کے بہت فضائل ہیں, اور کثرت درود کی جو ایک تعریف کی گئی ہے اس میں کم از کم 313 کا عدد علماء نے بیان فرمایا. 500 بھی ہے, 1000 بھی ہے, مختلف اقوال ہے, لیکن منیمم اگر 313 بار درود پاک پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار ہوگا. تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے, ہر اسلامی بہن کو چاہیے کہ شب و روز میں کم از کم 313 بار ضرور پڑھ لیا کریں. بالکل, درود پاک کی تو کثرت ہونی چاہیے. شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے من علامات اہل سنتی کثرت الصلاۃ علیہ. درود پڑھنا تو ہم عاشقوں کی پہچان ہے, اور درود سے محبت بھی ہونی چاہیے. دین و دنیا کے اس میں بڑے فائدے پوشیدہ ہیں اور وہ بندے کو ملا کرتے ہیں. اسد میں SMS کے ذریعے سے خواب یہ آیا ہے کہ خواب میں کسی سے پیسے لینا کیسا ہے؟ اب دیکھیے, یہ بہت ہی ایک عمومی کام ہے, اور ایک ایسی چیز ہے جو نارملی ہم کرتے رہتے ہیں. پیسے یا لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں. اب کس طور پر لیا, کس سے لیا, کتنی اماؤنٹ تھی, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو نارملی اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی, کیونکہ اگر آپ دکاندار ہیں تو سارا دن ہی پیسے لیتے رہتے ہیں. گاہک نے پیسے دینے, آپ نے لینے ہیں. اور بھی اس طرح بہت ساری جگہوں پر یہ درپیش رہتا ہے معاملہ. کوئی ایسی روٹین سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ قابل تعبیر ہوگی, ورنہ روٹین میں ایک ایسی چیز ہے جو ہم تقریباً ہر دوسرا آدمی ہی یہ کام کرتا ہے, یا پیسے لیتا ہے یا دیتا ہے, تو پھر ایسے کاموں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. صحیح, یعنی عموماً جو بندہ جس ایکٹیویٹی میں دن رات ہوتا ہے وہی اگر خواب میں آ جائے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. جی. اچھا, روٹین سے ہٹ کر پھر ایک خواب آپ کو میں عرض کرتا ہوں, SMS کے ذریعے سے آیا ہے, اور بڑا ہی تھوڑا سا الگ سے خواب ہے. کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ جو میرے گھر والے ہیں انہوں نے میرے جسم سے دل نکال لیا ہے, اور جب وہ میرے دل کو پکڑنے لگتے ہیں تو میری سانس بند ہونے لگتی ہے, اور اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے. کوئی خاص اس کی تعبیر پڑھی تو نہیں ہے. اچھا. البتہ اگر ان کو پازیٹیو طور پر یہ نظر آیا ہے تب تو ٹھیک ہے, اور اگر خوف کی صورت میں نظر آیا ہے جس سے ان کی, جیسے انہوں نے کہا کہ سانس اکھڑ اس طرح کا معاملہ ہے, تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر میں معاملات اچھے نہیں چل رہے. صحیح. کوئی اونچ نیچ چل رہی ہے, بات چیت میں کوئی کمی بیشی کا سلسلہ ہے, کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے, تو بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ اس طرح خواب نظر آئے. تو اپنے معاملات کو بہتر کریں, گھر والوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, اپنے اطراف میں کہیں کانفلکٹ ہے تو اس کو دور کیا جائے, کہیں کوئی جھگڑے کی صورت ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے, تو اللہ پاک بہتری والا معاملہ فرمائے گا. بہرحال اگر یہ خوف محسوس کر رہے ہیں تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک
اس خواب کے برے اثر اور بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک اور خواب کہ آج فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو خواب دیکھا کہ ہمارے گھر 2 جانور ہیں اور میں نے ان کو سوچا کہ پانی پلا دوں، تو ایک برتن میں پانی میں نے بھر کے رکھ دیا، اتنے میں ایک چڑیا آتی ہے اور برتن پر بیٹھ جاتی ہے، پانی پینے لگ جاتی ہے۔ میں نے برتن کو ٹھیک سے نیچے کر دیا تاکہ چڑیا اسے اچھی طرح پی لے، لیکن چڑیا نے میرا ہاتھ اپنے منہ میں لے لیا اور زور سے مجھے کاٹ رہی ہے۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے، پاس میری والدہ بھی ہوتی ہے، تو اس کے بعد میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ ٹوٹی کے نیچے پانی کے نیچے کر دیتی ہے تاکہ وہ چڑیا اڑ جائے، مگر وہ چڑیا اڑتی نہیں ہے اور میرا ہاتھ چھوڑتی نہیں ہے، اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہوں جی اور اس طرح کا انہوں نے خواب دیکھا، تو چونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہو پاتی تو ہم ایک عمومی طور پر عرض کر سکتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو، اپنے کام کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں، صحیح۔ اور اگر کوئی اہم اور بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں، صلاۃ الحاجات ادا کر لیں تاکہ ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رہیں۔ اب جیسے جانوروں کی بات ہوئی، پانی کی بات ہوئی، تو میں بھی پاسبل شہری علاقے سے ان کا تعلق ہو اور قربانی کے جانور گھر پر آ گئے ہوں یا لائے جا رہے ہوں اور اس طرح کا خواب جو ان کو دکھائی دیا۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے، رہتے کہاں پر ہیں، کیا واقعی کوئی جانوروں کی خریداری کی ہے یا کوئی کرنے کا ارادہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر مزید عرض کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ معاملات شہروں میں ہوتے ہیں، دیہاتوں کے اندر تو عموماً لوگوں کے پاس جانور ویسے موجود ہوتے ہیں، جی ہاں، انہی میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ آئیے ایک کال شامل کرتے ہیں۔ خواب میں نے بلو رنگ کے اور وائٹ رنگ کے کپڑے دیکھے ہیں، یہ خواب ہے، اور جو سفید رنگ کے نا وہ کفوں سے تھوڑے سے خراب ہے، باقی نئے کپڑے دیکھے ہیں میں نے، اس کی تبدیل چاہیے تھی۔ جی اسد بھائی۔ لباس کا دیکھنا اچھا ہے، صرف کلر کے فرق سے اتنا فرق نہیں ہے، البتہ لباس کا دیکھنا ایک اچھی علامت ہے اور رازداری کی علامت ہے، اور لباس کا پہننا خاص طور پر کسی چیز کے چھپنے کی اور ظاہر نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب چونکہ بہت مختصر انہوں نے بیان کیا کہ فقط دیکھا ہے، اب وہ اپنا لباس دیکھا ہے، کسی کا لباس دیکھا ہے، خریدا ہے، ملکیت میں ہے نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ساری ڈیٹیل معلوم ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ البتہ ویسے مطلقاً لباس کا دیکھنا یہ دیکھنے والے کے حق میں بہتری کی علامت ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا اسد بھائی کچھ ایسی تفصیل بیان کر دیں کہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے یا کالز کے ذریعے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہیں تو وہ کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھیں، کیا کیا تفصیل اس میں بیان کریں؟ اصل میں ہر خواب سے متعلق جو مطلوبہ ڈیٹیل ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہر شخص کے ذہن میں رہے یہ آسان نہیں ہے، البتہ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو ڈیٹیل کو بیان کر دیا جائے، خاص طور پر خواب دیکھنے والے کی اپنی کیفیت کیا ہے، طبیعت کیا ہے، مصروفیت کیا ہے، جس چیز کو دیکھا گیا اس کے ساتھ جو حقیقی زندگی ہے اس میں تعلق کیا ہے، تو یہ جتنی ڈیٹیل اس کے اندر بیان کی جائے گی اتنا آسان ہوگا۔ لیکن ہر چیز میں کیا چیز میٹر کرتی ہے، کیا چیز میٹر نہیں کرتی، تو اس کی جو تعیین ہے وہ بہرحال ایک عام شخص کے لیے دشوار ہی رہتی ہے۔ آئیڈیل تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا خواب ہے اس کے ساتھ بات ہو رہی ہو اور اس سے کویسچن کر لیا جائے جو ریلیونٹ کویسچن ہے، تو ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ یہ صورت تو نہیں ہوتی، تو وہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو مبہم رہ جاتی ہیں، ورنہ اگر فیس ٹو فیس کوئی ایسی چیز ہو تو پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ تفصیلات کا معلوم ہونا اور کرنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن ڈیٹیل بیان کرنے میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کریں، بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے، غلطی کا امکان ہے کہ یار ایسی ڈیٹیل شامل کرنی چاہیے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا، تو اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہ کریں، جتنا دیکھا ہے جو یاد ہے صرف اتنا بیان کریں۔ ہاں، اپنے حالات، واقعات، معاملات وہ اگر بیچ میں ساتھ شامل کر دیں گے تو وہ بہتر ہوگا اور تعبیر کے درست ہونے کے زیادہ قریب ہوگا۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال ہے کہ میں نے خواب کے اندر بہت ساری ماچسیں جلتی دیکھی ہیں، میں ان کو بجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ بجھتی نہیں ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟
माचिस ज़ाहिर है कि एक इस्तेमाल की चीज़ है, और अगर ऐसी हालत में उसको जलते हुए देखा है जो पसंदीदा नहीं है तो फिर अच्छा ख्वाब इसको नहीं कहेंगे। सही। और अगर वैसे ही जैसे आग लगाने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया जाता है, अगर वैसा हो तो फिर इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। सही। लेकिन माचिस का जलना, इसकी कोई ख़ास ताबीर पढ़ना याद नहीं है। सही। तो हो सकता है कोई आजमाइश या किसी तकलीफ़ के अंदर वो शख्स मुब्तला हो जिसने ये देखा है, या नुकसान की तरफ इशारा हो, क्योंकि माचिस का जलना बिला वजह बिला ज़रूरत के ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। सही, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और कॉल दे दें हमें। हमारे एक दोस्त है तस्लीम भाई, उन्होंने ख्वाब में बताया कि मैं दुकान पर से नमकीन चीज लेकर गया हूँ और उसको खा रहा हूँ। तो बरा करम ये इरशाद फरमा दीजिए, ख्वाब में खाना खाना कैसा है? जी, नमकीन खाना खाया है। अच्छा है, हलाल चीज़ खाई है तो अच्छी अलामत है। बाकी अब वो नमकीन क्या है तो वो चूँकि उन्होंने बयान नहीं किया तो किसी स्पेसिफिक चीज़ का बयान नहीं किया जा सकेगा। और वैसे नॉर्मली अब नमकीन चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं, आम ज़िंदगी के अंदर इंसान इस्तेमाल करता है, खाता है। सही। तो बहुत हद तक तो ये समझ आता है कि एक उमूमी चीज़ इन्होंने ख्वाब में देख ली है तो इसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं। अब बच्चा देखे कि मैं चिप्स खाता हूँ, नमकीन जो है ना वो और चीज़ें मैं खाता हूँ, तो उसके तो दिमाग में चल ही रहा होता है जिसको पसंद है। हर बच्चे को नमकीन चीज़ पसंद हो ज़रूरी नहीं, लेकिन उमूमी तौर पर पसंद होती है। इस तरह बड़ों का भी मामला है, जी। जो चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है वही चीज़ ख्वाब में देख ली तो फिर उसकी कोई ख़ास ताबीर नहीं होगी। मैसेज आया है कि ख्वाब में सूरह ज़िलज़ाल की पहली 3 आयात देखने की ताबीर क्या है? तंबीह है देखने वाले के लिए कि वो आखिरत की फ़िक्र करे। सही। क्योंकि इसका जो मफ़हूम है उसमें क़यामत का तज़किरा है, आखिरत का तज़किरा है। तो जैसा हम आयत को पढ़ता हुआ या लिखा हुआ देखते हैं उससे मुतालिक ही उसकी ताबीर होती है। सही। तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अपने आमाल का मुहासबा करे और गौर करे, कोशिश करे कि आमाल को बेहतर से बेहतरीन कैसे किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा हासिल होगा। कई ऐसे अफराद हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई इस तरह का ख्वाब देखा और अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया, बहुत नेक हो गए। कई ऐसे गुनाहगार थे तो तौबा करके नेकूकार बन गए। तो इस तरह का ख्वाब जब भी नज़र आए तो इसको अल्लाह पाक की जानिब से तंबीह समझे अपने लिए, मुझे दिखाया गया है तो मैं अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो करूं, तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसको यूँ पॉजिटिव अपने लिए लेना चाहिए। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक हमें फ़िक्र आखिरत अता फ़रमाए। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मुदस्सिर रज़ा है, लैया से बात कर रहा हूँ मैं। मैंने ख्वाब देखा मेरे बच्चों के नानू जानना जो कि फौत हो गए हैं, तो मैंने देखा कि वो किसी कपड़े की शॉप पर है, तो मुझे कह रहे हैं कि कपड़े ले लो, पैसों की ना ज़रूरत। मैंने उनसे कपड़े खरीदे, इस हवाले से जानना चाह रहा हूँ। जी असद भाई। फजूल ख्वाब है, कोई इसकी ताबीर नहीं है। ज़ाहिर है कि वो दुनिया से चले गए हैं और हो सकता है कोई ज़िंदगी में ऐसा लेन देन हुआ होता है, तो कोई इसकी ताबीर नहीं। सही। अच्छा, मैसेज ये आया है कि मैंने ख्वाब में अपने भाई को देखा है, वो फौत हो गए हैं और उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है और मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। इस्लामी बहन का ख्वाब है और वो कहते हैं कि जल्दी रोटी बना दो, तो उनके चेहरे पर बहुत पसीना और आँखों में पानी होता है, तो मैं बोलती हूँ कि ये गर्मी की वजह से है। इसकी क्या ताबीर? ये नहीं बताया कि वो हयात हैं या नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये वो जिंदा हैं, लेकिन उनके बारे में देखा है तो खिलाफ वाक़या है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। सही। और भाई जिंदा हैं तो उनके लिए दराज़ी उम्र बिल खैर की दुआ कर दें, उनको बयान ना करें, बिलावजह तशवीश होगी। किसी के बारे में भी अगर मौत का ख्वाब देखें, उसको मरा हुआ देखें ख्वाब में, तो कोशिश ये करें कि उसको बयान ना करें, उसका फ़ायदा नहीं ना, खाम का तशवीश में मुब्तला होगा। हाँ, उसके लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, नेकियों भरी आफियत वाली। एक और ताबीर पूछना चाहते हैं कि ख्वाब में दांत का हिलना या टूटना, इसकी ताबीर बता दें। अच्छा नहीं होता, किसी करीबी को नुकसान पहुंचने की दलील और अलामत होती है। ख़ास तौर पे कोई रिश्तेदार है जिसको तकलीफ़ या आजमाइश पहुंचने की ये दलील है, तो अल्लाह पाक की बारगाह में उसके लिए दुआ कर दें। और ये भी याद रखें कि अगर ख्वाब में हम किसी के बारे में इस तरह का मंजर देखते हैं
اور اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. کیا پتہ اللہ پاک کی جانب سے ہمیں یہ دکھایا گیا ہو کہ ہم اویئر ہوں اور اس کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہوں، تیار ہوں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی کے نقصان کا پہلو خواب میں دیکھا گیا ہے تو اگر آپ اس کے لیے کچھ پریکٹیکل مدد کر سکتے ہیں، مالی طور پر، عملی طور پر، تو وہ ضرور کریں. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، اسباب نہیں ہیں یا اس کے ساتھ کوئی ایسا آپ کا تعلق نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر کم از کم مسلمان کے لیے دعا تو ضرور کر دیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہم کسی کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک اس کی برکتیں ہمارے حق میں بھی ظاہر فرمائے گا. آمین آمین. اسد بھائی ایک اور میسیج ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے شہد کی مکھیوں کو، اور وہ شہد کی مکھیاں مجھ پر حملہ کرتی ہیں تو میں کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا ہے، مصیبت میں اللہ پاک کو یاد کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ ایک سعادت کی بات ہے. اور ہوتا ہے نارملی کہ ہم کسی تکلیف میں، آزمائش میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی جانب رجوع کرتے ہیں، لا حول پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسی تکلیف، جیسی سچویشن، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک اچھی علامت آپ نے دیکھی ہے. اور البتہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کاموں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے کہ مکھی کا کاٹنا یا حملہ کرنا اور انسان کا گھبرانا یہ پازیٹیو نہیں ہوتا. تو اپنی جو معاملات ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم پیسہ بھی لگاتے ہیں، ہم اس کی ریسرچ بھی کرتے ہیں، اس کے تقاضے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کیا ان کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجات نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی جس رب نے ہمیں کامیابی عطا فرمانی ہے اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی، بقیہ سارے کام کرنے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بقیہ کام چھوڑ دیں، صرف نماز ہی پڑھیں، لیکن ہم جہاں بقیہ اتنے سارے کام کرتے ہیں، آپ یاد کریں ناظرین، میں سوال ہے آپ سے کہ زندگی میں صلاۃ الحاجات آپ نے کب پڑھی ہے؟ حالانکہ یہ ترغیب ہے اس کی روایتوں میں، 2 رکعت نفل ہی پڑھنی ہے نا، اس کام کے ہو جانے کی نیت سے. کچھ دعائیں بھی ہیں مخصوص، وہ نہ بھی کریں، نہ بھی یاد ہوں، تو اس نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنی زبان میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے دعا کریں. تو شاید میرا گمان ہے کہ ناظرین میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی ہوگی، اور بعض ہوں گے کہ ان کو یاد ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کب پڑھی تھی، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. جبکہ ہمارے کام ہر دوسرے دن اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر چوتھے دن ہم کوئی نہ کوئی کارنامہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو جس رب نے ہمیں کامیابی دینی ہے تو اس کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے. تو بڑی زبردست یہ نماز ہے. امیر سنت کی کتاب نماز کے احکام، جی، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے نوافل کا بیان، نفلی نمازوں سے متعلق. تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ صلاۃ الحاجات کا جو طریقہ ہے وہ مل جائے گا. جی، اس کتاب میں نماز کے احکام میں بھی مل جائے گا، اور یہ کتاب ویسے بھی بڑی مفید ہے، گھر میں رکھیں، اس کا مطالعہ بھی کریں تو انشاءاللہ ہماری نماز مزید اچھی ہوگی. اور سوشل میڈیا کا اگر آپ کا یوز ہے تو صلاۃ الحاجات کا طریقہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر آپ کو بآسانی مل جائے گا. آپ صلاۃ الحاجات کا طریقہ دعوت اسلامی لکھ کر سرچ کریں گے تو ویڈیو کی صورت میں یا پھر پوسٹ کی صورت میں آپ کو امید ہے مل جائے گا. ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے پوسٹ کی صورت میں اس کو دعوت اسلامی کی پلیٹ فارم پر الحمدللہ دیکھا ہے. بہرحال اس کو پڑھیں، اللہ پاک ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. ایک کال پروگرام میں اور شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد شباز ہے، اور میرا خواب یہ ہے کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اور مجھے خواب یہ آیا کہ وہ بیمار رہتی ہے ہر وقت، اور میں اس کو اٹھا کے علاج کروا رہا ہوں ہاسپٹل میں. جی حسن بھائی، عموماً جن کے والدین آخر عمر میں بیمار رہے اور طویل عرصہ بیمار رہے، اس طرح کے خواب ان کی اولاد دیکھتی ہے. اچھا، اور اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، کیونکہ ایک پروسیجر سے، ایک ٹائم سے گزرے ہوئے ہیں، وہی چیز خواب کے اندر نظر آئی. صحیح. البتہ انہوں نے کہا والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب ضرور کیجیے. صحیح. اسد بھائی یہ میسج آیا ہے کہ خواب میں چھت سے گرنا یہ دیکھا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ کسی بھی بلندی سے گرنا یہ کاموں میں ناکامی، آزمائش اور ہڈلز کی علامت ہوتی ہے. صحیح. گرنا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور صدقہ کریں آزمائشوں سے بچنے کے لیے، اور کچھ نہ کچھ وظائف اپنے شب و روز کی روٹین کے اندر ضرور شامل رکھیں
کہ جو مشکلات سے نجات دلانے والے ہوں اور جائز کاموں میں کامیابی دلانے والے ہوں. صحیح. تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا. اس کے لیے بہترین طریقہ میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے محبین، متعلقین، مریدین کو شجرہ قادریہ عطاریہ عطا فرمایا ہے، جس میں شب و روز کے اعمال ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے والے اعمال بھی ہیں، وظائف بھی ہیں. تو اگر شجرہ قادریہ عطاریہ کے عامل بن جائیں گے، یا جو ہمارے لیے ہمیں فی الوقت آسان لگے وہ وظائف اپنے لیے مختص کر لیں اور روزانہ ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ بڑی آسانیاں ملیں گی، اور آہستہ آہستہ ان وظائف کو بڑھاتے بھی رہیں. بعض اوقات اسد بھائی ہم بچپن سے یا بہت ٹائم سے کچھ وظائف پڑھتے ہوتے ہیں اور بعض تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو پڑھتے بھی ہیں تو انہی کو فکس کر کے پڑھتے رہتے ہیں، اپنے وظائف میں اضافہ نہیں کر پاتے. کیا کہیں گے؟ آپ نے کہہ دیا کہ اضافہ نہیں کرتے، کرنا چاہیے. جی. اور یہ تو اچھی بات ہے کہ بچپن سے ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، اچھا پہلو ہے. لیکن دوسرا بات جو آپ نے فرمائی کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، تو بالکل ہونا چاہیے. ہم مال میں کثرت کی تمنا رکھتے ہیں، دیگر چیزوں میں اضافے کی اور تمنا رکھتے ہیں. خاص طور پر جو امپلائیز ہوتے ہیں تو وہ ہر سال اضافے کی تمنا رکھتے ہیں. تو وظائف جو کہ ایک نیک کام ہے، تو اس میں اضافے کی تمنا، خواہش اور پریکٹیکل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اور ایک سے بڑھ کر ایک وظیفہ ہے. چاہے اس میں بھی عمران بھائی یہ ہے کہ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. جی. بعضوں کو ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ بڑی توجہ کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑے پابند ہوتے ہیں، اور جس سے بھی ملیں گے تو پوچھیں گے وظائف کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں. اور بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کو توجہ نہیں ہوتی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہم دکان کو تالا لگا کے سوتے ہیں، گھر کا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، اپنی رقم کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو جس طرح ظاہری اسباب میں ہم سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ وظائف گویا کہ ہماری روحانی سیکیورٹی بھی ہے. سبحان اللہ. جنات سے، شیاطین سے، دیگر جادو سے، آسیب سے، جو بھی کہیں، ان سے حفاظت کے لیے وظائف ہیں. تو اب کسی مصیبت میں پڑے تو وظیفے کی طرف گئے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی مصیبت نہیں ہے تب بھی اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی کہ اپنی روٹین کے اندر اس کو ہمیں شامل رکھنا چاہیے، اور اضافے کی کوشش بہرحال ہمیں کرتے رہنا چاہیے. میں ایسے میں آیا ہے کہ میں نے خواب میں سونا، گولڈ دیکھا ہے، مجھے زمین کے اندر سے وہ ملتا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. ہاں، خواب کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو لوگ خواب دیکھتے ہیں، اچھا، جاگتے ہوئے سوچ سکتے ہیں کہ زمین میں سے سونا نکلے اور بس میں امیر ہو جاؤں. تو خواب میں وہی چیز نظر آتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کوئی خیال ہو جو ان کو نظر آیا. البتہ گولڈ کا دیکھنا مرد کے لیے، یہ اس کی پذیرائی میں نے نہیں پڑھی. بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی پازیٹیو تعبیریں نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت کم ہیں. اچھا. تو بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس خواب کا برا نتیجہ میرے لیے ظاہر نہ فرمائے، اور اگر کوئی اچھا رزلٹ ہو تو اللہ پاک مجھے وہ عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک محفوظ فرمائے. ایک میسیج یہ آیا ہے کہ میرے ابو نے خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ میٹھے اور نمکین چاول کھا رہے ہیں، میں کھاتا ہوں اور گھر میں بھی لے آتا ہوں، اس کی تعبیر بتائیں. چاول ایک بہترین رزق ہے، بہترین غذا ہے. اس کا کھانا رزق میں برکت کی علامت ہے، برکت کی، کامیابی کی یہ دلیل ہے. تو اگر کوئی رائس کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے. البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو دیوانہ ہے چاولوں کا، ہوتے ہیں، ایک تعداد ہے، اور مطلب بہت حد تک پسند کیے جاتے ہیں، تو اگر ایسا ہے، اسے نمکین اور جس طرح کے میٹھے چاول اس نے دیکھے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پسند ہیں، تو پھر عمومی خواب ہے کہ جو چیز ان کو پسند ہے وہی انہوں نے خواب کے اندر دیکھی. تو پھر اس کا کوئی خاص تعبیر سے تعلق نہیں ہوگا، ایک اپنی پسندیدہ یا روٹین کی چیز کو خواب میں دیکھنا کہلائے گا. چلیں جی، کچھ کالز بھی ہیں اور ایس ایم ایس کافی سارے ہیں. میں چاہوں گا کہ جو کالز ہمارے پاس ہیں وہ پہلے لے لیتے ہیں. خواب میں مرغی کے انڈے دیکھنا کیسا ہے؟
جی اسد بھائی. اچھا ہے، پازیٹیو ہے اور نفع ملنے کی دلیل ہے. جی نیکسٹ کال. بندہ کسی قرض کی وجہ سے پریشان تھا، وہ سویا ہے تو وہ مدینہ شریف گیا خواب میں. جی اسد بھائی. کیا بات ہے، پریشان تھا اور خواب میں مدینے پہنچ گیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے. کیا بات. خواب میں ہی صحیح، لیکن بہرحال باعث برکت ہے. اور جو خواب میں مدینہ دیکھے، خواب میں مکہ دیکھے، حج عمرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے، تو امید کرے کہ انشاءاللہ اس کو حقیقت میں بھی یہ سعادت نصیب ہوگی. انشاءاللہ. درود پاک پڑھتا رہے. پریشانی ہے تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. پریشان ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اللہ پاک حضور کی رحمت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. ایک اور کال دے دیں. میری سسٹر کو خواب آیا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ خواب میں نا ایک جگہ پہ وہ بیٹھی ہیں، مثلا عبادت کر رہی ہیں، تو اوپر سے نا ایک سبز کلر کا بہت بڑا جھنڈا ہے اور اس پہ درود ابراہیم لکھا ہوا ہے. وہ کہنی جب نیچے گرتا ہے تو وہ آ کے میری گود میں گرتا ہے، تو اس کے اوپر جو درود پاک لکھا ہوتا ہے وہ میں ورد کرتی رہتی ہوں. تو مطلب اسی طرح وہ روتی بھی ہیں اور ورد بھی کرتی رہتی ہیں اور اسی طرح معاملہ چلتا رہتا ہے. تو اس کی مہربانی کر کے تعبیر تو بتا دیں. جزاک اللہ خیر. جی اسد بھائی. اچھا ہے، بہت ہی مبارک ہے. عبادت کرنا اور درود ابراہیمی پڑھنا جی. اور کلر میں بھی گرین کلر، تینوں اچھی علامات ہیں. تو جاگتے ہوئے بھی وظائف میں درود پاک کو شامل رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی. اگر کسی مشکل میں تھی تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا. اگر علم کی طلب تھی تو اللہ پاک علم عطا فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے، اس کی اچھی تعبیر ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی بالکل. ایک اور کال دے دیں. میری والدہ کو یہ 2 دفعہ خواب آ چکا ہے کہ وہ عمرے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں. عمرے کی جب تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو پھر بھی ان کا ارادہ رہ جاتا ہے. وہ خواب میں دیکھتی ہیں نا کہ ان کی جو والدہ ہیں میری امی کی، وہ تیاری کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ کہہ نہیں لگتی ہیں کہ مجھے بھی لے جائیں، لیکن رہ جاتی ہیں. یہ عمرے میں جا نہیں پاتی میری والدہ. اور میری جو والدہ ہیں ان کے جن سے ابو ہیں وہ بھی جنت البقیع میں مدفن ہیں، تو وہ پھر سوچتی ہیں کہ کاش میں ابو کو بولتی کہ میں نے بھی وہاں آنا ہے. تو پھر وہ جو ہی تیار ہوتی ہیں تو ان کی والدہ جو سی ہیں وہ چلی جاتی ہیں عمرے میں، لیکن یہ ان کا ارادہ رہ جاتا ہے. جی اسد بھائی. کئی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں کہ نیک کام کا ارادہ ہے لیکن مکمل نہیں ہو پایا. اب اس کا تعلق آپ کی ظاہری زندگی سے بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کرتی رہیں، اسباب اختیار کرتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں استغاثہ اور گزارش عرض کرتی رہیں. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بعض اوقات ہمارے عمل میں، بعض اوقات ہماری کوشش میں، بعض اوقات اسباب اختیار کرنے میں ہماری اپنی کمی ہوتی ہے اور خواب کے ذریعے ہمیں گویا کہ تنبیہ کی جاتی ہے. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، لیکن اس کو زیادہ ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جی. کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں وہاں جا نہیں پایا، لوگ چلے گئے. تو ایک طور پر تو پازیٹیو ہے کہ میں بھی وہاں پہنچتا، دیکھتا تو ایک خواب اچھا میرے لیے مکمل ہوتا، وہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کو بہت زیادہ نیگیٹو لینا یا اپنے لیے کوئی نقصان کا پہلو سمجھ لینا، اس کی بھی حاجت نہیں. اسباب جو ہیں وہ اختیار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں انشاءاللہ. جب کرم ہوگا تو حالات بدل جائیں گے، تو انشاءاللہ اسباب بھی ہو جائیں گے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی. SMS کے ذریعے سے اسد بھائی یہ سوال ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میں اپنی امی کے گھر خواب میں بہت سی کالی چیزیں دیکھتی ہوں، جیسے چھپکلی یا سانپ کی شکل میں، تو میں پریشان ہو جاتی ہوں. تو اس کی تعبیر بتا دیں. اچھا نہیں ہے. دونوں جو سانپ ہے، چھپکلی ہے، برے لوگ، دشمن، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، دو لوگوں میں آپس میں لڑائی ڈلوانے والے، اس طرح کے لوگوں کی یہ تعبیر ہوتی ہے. صحیح. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت بھی کریں اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور کریں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. اگر برے افراد ہیں، برے لوگ ہیں تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے جو معاملات ہیں اس کو بہتر کریں. بعض اوقات فیملی میں ہم خود جھگڑے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، ہم خود کسی نقصان کا سبب اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو خواب اچھا نہیں ہے،
بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے ایک کال شامل کرتے ہیں۔ خواب دیکھا ہے والدہ نے کہ انہوں نے خواب کے اندر اپنے سسر جان کو دیکھا ہے کہ وہ فروٹ دے رہے ہیں امرود ان کو خواب کے اندر، تو اس کے بارے میں اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی اسد میں اچھا ہے فوت شدہ کا کوئی حلال چیز دینا، اس کو پازیٹیو ہی قرار دیا جاتا ہے، البتہ ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب ضرور کرتے رہیں۔ جی بالکل، ایک اور کال دے دیں۔ خواب میں کتا دیکھا ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا کتا۔ جی کمزور دشمن کی یہ علامت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی شخص نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو لیکن وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اپنے کاموں کو اور اپنے چیزوں کو مزید بہتر بھی کریں۔ صحیح۔ یاد رکھیں کہ کمزور پر ہی ہر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، جس طرح کمزور جسم پر بیماری حملہ کرتی ہے، ایسے ہی لوگوں میں جو کمزور ہوگا تو لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ ملکوں میں بھی یہی ہے، شہروں میں بھی یہی ہے، برادریوں میں بھی یہی ہے، انفرادی طور پر بھی یہی ہے، اداروں میں بھی یہی ہے۔ تو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین۔ اور دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی امان عطا فرمائے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک سوال ہے اسد بھائی کہ خواب میں زندہ شخص کو مرے ہوئے قبر میں دیکھنا کیسا ہے؟ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ لگتا ہے اس کا وقت قریب آ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی کئی اعتبار سے تعبیریں ہوتی ہیں، اور ایک تو حیرت انگیز بھی ہے کہ موت کا دیکھنا بعض اوقات آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی قید ہے تو موت کا دیکھنا اس کی آزادی بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح زندگی یہ دنیا ایک قید خانہ ہے اور موت کے ذریعے یہاں سے آزادی ہے، تو یہ بھی ایک اس کی تعبیر لی جاتی ہے۔ تو بہرحال جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں اچھی نیت رکھیں اور دعا کریں اس کے لیے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ درازی عمر کی بالخصوص ہمیں دعا ضرور کر دینی چاہیے۔ اگر وہ شخص بیمار ہے اس کی ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں، علاج کے تعلق سے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، تو وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا تو فری میں ہے نا، اس کے لیے کوئی اتنی مشقت بھی نہیں ہے، تو کسی بھی مسلمان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آمین آمین، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ایک خواب کی تعبیر یہ ہے اسد بھائی، بیان فرمائیے کہ خواب دیکھا ہے کہ مکان میں اپنا بنا رہا ہوں۔ دیکھیے بہت سو کا تو یہ خواب ہے، کروڑوں لوگوں کا یہ واقعی خواب ہے جی کہ میں اپنا گھر بناؤں۔ اب ایسا شخص کہ جس کی خواہش ہے، اور یہ ایسی خواہش ہوتی ہے جو دہائیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، گھر دنوں میں نہیں بنتا، اور اس دوران وہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے تو ایک ایسی خواہش ہے جو ویسے ہی اس کے دل میں ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی۔ ورنہ مکان کا بنانا، مکان کا دیکھنا پازیٹیو ہے، حفاظت کی تعبیر ہوتی ہے، اس سے کامیابی کی اس سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی طرح کی آزمائش کا شکار ہے تو اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر اسد بھائی۔ آخر میں یہ بتا دیں کہ کیا ہر خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری ہوتا ہے؟ پوچھنا تو ضروری نہیں ہے، اچھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں، نہ پوچھنا چاہیں تو نہ پوچھیں، یعنی شرعاً اس پہ کوئی ایسا لزوم نہیں ہے کہ آپ کے لیے پوچھنا ہی ضروری ہے۔ البتہ ہر کوئی نہ پوچھتا ہے، نہ ہر کوئی پوچھ پاتا ہے، نہ ہر کوئی انٹریکشن کر سکتا ہے، تو ہر ایک کی کال بھی نہیں چل پاتی، ہر ایک کی بات بھی نہیں ہو پاتی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں یہ ناظرین کو عرض کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خواب اچھا نہیں ہے تو آپ کسی سے بھی بیان نہ کریں، کسی سے بھی۔ اچھا، کسی کا مطلب کسی بھی ہے نا، گھر میں بھی کسی سے شیئر، ٹھیک ہے نا، وہ والدہ بھی ہے، وہ میاں بیوی بھی آپس میں ہیں، تو بہن بھائی بھی ہیں، تو بعض اوقات ہم بولتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، صرف یہ 3 لوگ ہیں اس کو بتایا، تو بھئی 3 بھی تو انسان ہے نا، تو کسی بھی کی نفی تو نہ ہوئی۔ تو بہرحال کسی کو نہ بتائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یہ ایک بہترین حل ہے کہ یا اللہ عز و جل
اگر اس خواب کا کوئی برا نتیجہ ہے، کوئی بری ایسی اس کی صورت ہے تو مجھے اس سے محفوظ فرما. اور پھر توکل رکھیں. علماء نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ آپ اس خواب کے برے نتیجے سے محفوظ رہیں گے. تو یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے، تو یہ کر لیا کریں. ہاں اچھا خواب ہے، بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی تعبیر کی حاجت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کسی کو بتا بھی دیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. دعوت اسلامی کے سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی فالو کیجئے اور نیکی کی دعوت عام کرنے، برائی سے منع کرنے کا حصہ آپ بھی بنیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کا بھی حصہ بنیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے پروگرام کا اختتام اس پر کروں گا. کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. آمین 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 بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں